انڈیا کی جنوبی ریاست تمل ناڈو کے بزنس مین نے 1970 کی دہائی میں 37 روپے چرائے تھے جو انہوں نے 50 سال کے بعد لوٹانے کا حیران کن فیصلہ کیا ہے۔ لیکن یہ ماجرا کیا ہے؟ اس کہانی کو جاننے کے لیے 50 سال پیچھے سری لنکا کے ایک چائے کے باغ میں جانا ہوگا۔ 1970 کی دہائی کے وسط میں رنجیت کم عمر اور کافی غریب تھے۔ اس زمانے میں وہ سری لنکا میں نوارالیا ضلع میں ایک چائے کے باغ کے قریب ہی رہتے تھے۔ ایک دن اسی باغ میں مزدوری کرنے والے ایک جوڑے نے انہیں اپنے گھر کا سامان اٹھانے کے لیے بلایا کیونکہ وہ ایک نئے مکان میں منتقل ہو رہے تھے۔ رنجیت بتاتے ہیں کہ سامان اٹھاتے ہوئے انہیں ایک بستر پر پڑے تکیے کے نیچے پیسے نظر آئے۔ یہ 37 روپے 50 پیسے کی رقم تھی جو آج کے حساب سے نہایت معمولی لگتی ہے، لیکن 1970 کی دہائی میں رنجیت کے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ رنجیت نے کسی کو بتائے بغیر وہ پیسے رکھ لیے۔ کچھ عرصے بعد مشرف سگوئی، جنہوں نے رنجیت سے اپنا سامان اٹھوایا تھا، کو یاد آیا کہ ان کے تکیے کے نیچے پیسے پڑے تھے۔ انہوں نے رنجیت سے باز پرس کی لیکن اس نے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ اس زمانے میں کسی مزدور کے لیے بھی 37 روپے ایک بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ رنجیت کے والد اور والدہ بھی چائے کے باغات میں ہی کام کرتے تھے۔ ان کا ایک بڑا خاندان تھا، لیکن غربت کی وجہ سے وہ زیادہ دیر اسکول میں پڑھائی جاری نہیں رکھ پائے تھے۔ میں 17 سال کی عمر میں رنجیت نے انڈیا میں 1977 تمل ناڈو منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ ان کو یاد ہے کہ آہستہ آہستہ ان کی زندگی بدلنا شروع ہوئی۔ پہلے انہوں نے ایک دکان کھولی، لیکن نقصان اٹھانے کے بعد ایک ریسٹورینٹ میں صفائی کا کام کرنا پڑا۔ کافی عرصہ تک وہ دہاڑی پر کام کرتے رہے لیکن ساتھ میں کھانا پکانا بھی سیکھتے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جلد ہی کھانا پکانے میں ماہر ہو گئے اور پھر انہوں نے ایک چھوٹی سی کیٹرنگ کمپنی کھول لی۔ یہ کمپنی وقت کے ساتھ ترقی کرتی رہی اور آج ان کی کمپنی میں 125 ملازمین کام کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دوستوں کی مدد سے اس جوڑے کے ورثاء کی تلاش شروع کر دی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ میاں بیوی اب زندہ نہیں رہے۔ اس جوڑے کے 6 بچے تھے، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ ایک بیٹے کی موت ہو چکی تھی جبکہ ایک پالانیادی کولمبو جبکہ دوسرا بیٹا کرشن نوارالیا میں ہی رہتا تھا۔ رنجیت نے ان دونوں سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ وہ ان کے والدین سے لیا جانے والا ایک قرض لوٹانا چاہتے ہیں۔ رواں برس 21 اگست کو رنجیت سری لنکا گئے اور ایک ریسٹورینٹ میں ان سے ملاقات کی۔ یہاں انہوں نے 1970 میں پیش آنے والے واقعے کے بارے میں بتایا اور حساب کرنے کے بعد 70,000 روپے کی رقم ورثاء کو لوٹا دی۔ پالانیادی اور کرشن سکتے میں تھے۔ ان کے لیے یہ بہت ہی حیران کن تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ رقم ان کے لیے بڑی مدد ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ چوری کا ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا۔ پالانیادی نے بتایا کہ جب وہ 12 سال کے تھے تو ان کے والدین کولمبو منتقل ہو گئے تھے۔ شاید میری ماں کو بھی نہیں پتہ تھا۔ ان کی بیٹی کہتی ہے کہ میں تو اپنی دادی سے بھی کبھی ملی بھی نہیں۔ اتنے برس بعد ان کی وجہ سے ہمیں اتنے پیسے مل گئے۔ لگتا ہے کہ انسانیت اب بھی زندہ ہے۔
وہ کہتی ہیں کہ سری لنکا میں بہت مہنگائی ہے اور معاشی حالات مشکل ہیں۔ یہ پیسے بہت مدد دیں گے۔ کرشن نے اپنے چاروں بچوں میں 10,000 10,000 روپے تقسیم کیے۔ رنجیت کہتے ہیں کہ وہ اس جوڑے کی ایک بیٹی تک بھی پیسے پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہ رقم لوٹا کر خوش ہیں۔ اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔